الحمد للہ رب العالمین اجود الاجودین ارحم الراحمین خیر الرازقین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی احسن النبیین اشرف المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین اکرم الاکرمین اشجع الاشجعین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الحادثین المہدثین وصحبہ غر المجامین والتابعین والذین من تابعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم القسیم الجسیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان علیہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ جل شانہ کے لیے محمد و محاسن تعریفیں ثنائیں حمدیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے بہد و قرب بلندی و پستی کہمے خشک و تر برگ و ثمر اصول قوانین ضابطے کلیے احکامات اعمال انبیاء اولیاء اردین و سماوات جنان غلمان حور و ملائکہ سب کچھ فقط ایک ہستی کی عزت و عظمت و حرمت دکھانے کی خاطر پیدا فرمایا جسے یہ بات سمجھ آئی وہ پیار سے کہے سبحان اللہ اجے گل نہیں سمجھ آئی پھر دہرا دیں تو جے آئی تو اس واسطے ہی تو اس دنیا تے آئے ہیں اور کے سبب ہے ہم آئے یہاں اے منہ چو بولو جے کدے آئے ہو جے نہ آئے ہو تو نہ بولو ہم آئے یہاں اجے بھی کتے تمہارے لیے جے دی منہ نہ کھلے جے دا حضور واسطے وہ آیا حضور واسطے ہم کنجی جھوٹ بول دا دب کے بولو ہم آئے یہاں ہن بولے انہیں تھوڑے جے ذرا اجے بھی سارے نہیں بولے گرمی چوکھی ہے لیکن عشق دی گرمی اگے ساریاں گرمیاں بس نے قبلہ جی حضور جی کعبہ جی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زور کا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، اپنے بختوں کو چمکانا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، رب کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، خدا کا غضب ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، رحمت دامن میں سمونا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، فرشتوں کو اگر اپنی خدمت میں لگانا چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، 1.25 لاکھ نبیوں کی نگاہ چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، فیض خواجہ چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، کرم عبد القادر چاہتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کریں۔ خدا کی ساری خدائی میں رحمت ادھر پھر جاتی ہے جدھر عشق مصطفیٰ چل دیتا ہے۔ پھر بولو لبیک لبیک، بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بدن میں جان کس کے لیے رب نے رکھی ہے؟ دہن میں زبان رب نے کس کے لیے رکھی ہے؟ بولو جان کس کے لیے ہے؟ ایک لفظ بولو سرکار کے لیے۔ بدن میں جان کس کے لیے ہے؟ دہن میں زبان کس کے لیے ہے؟ زمین کو بچھونا کس کے لیے بنایا گیا؟ سماوات کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ آدم نے کس کا وسیلہ پیش کیا؟ حضرت نوح کشتی کے پٹے گئے، کس پر درود و سلام پڑھتے رہے؟ سلیمان کا تخت مدینے میں رکا تو کس کی غلامی کے لیے رکا؟ صدیق اکبر نے کس کی تصدیق کی؟ عمر فاروق نے کس کے گستاخ کا گلا کاٹا؟ عثمان نے کس کی نالین پہ مال نچھاور کیا؟ کہ مولا علی نے جمدیائی کے دے چہرے نو تک کے آنکھ کھولے۔ پھر گل ساری اچھا بولو، گل ساری ایک باری دب کے للکر کے گل ساری۔ یہی اس قصور کی دھرتی پر محدث قصوروی نے سبق دیا ہے، یہی سبق دیا ہے، اور اس لیے آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اپنی قبر عطر میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو سلام اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر تھے کوئی اجدہ آ جاندہ جڑا حضور تو پھرن لا ہوئے یار تو سینے ہنیرے وچ ڈب جانا، لیکن رب نے اسے بھیجا جس نے دلوں اور سینوں کو عشق رسول سے منور کر دیا ہے۔ ہے ہی تے پٹی پڑھن آئے ہیں تے پڑھان آئے ہیں، اسی بھی تے ساڑھے تو پہلے وہ بھی یہی پڑھا کے گئے، اور میرے کلیجے دے ٹکڑے دوجی گل ہی نہیں۔ سرکار سرکار سرکار، جس دوجی گل کی تھی خوار خوار خوار، جس نے سرکار سرکار کی سرکار سرکار، تو سرکار بھی یہ فرماتے ہیں جب تو یہ کہتا ہے کہ سرکار میرے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں گنہگار میرے ہیں۔ گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ سارے بولو گے؟ ٹھہرو میں نعرہ لانا وا تک کہ جو بول دیں، سٹیج والے اپنی قسمت چمکانی ہے جنا وہ بولن گے نال۔ ہم اپنے نبی کے ایک قصور سارے یارا ای کو کٹ کرو پائیا، دعائی خدا دیا میرا اپنا گلہ ہی بتیرا ہے، اے بند بھی ہو جائے تو ہی بتیرا ہے۔ آئی کو کہ کوئی مطلب ہے کوئی اور کام سلسلہ شروع ہے، کٹ کر رہے نو اینا سنگیاں دی آواز دنیا دے کلیجیاں کھب جائے گی۔ اے پورے قصور نو ہلا دیو، ہم اپنے نبی کے اور چاہی دی آواز۔ مولوی صاحب تو سامیں بولنا ہے، نہیں دیوانے نہیں ہو تو پھر بولنا ہے۔ جیڑا بڑا مفتی ہوئے جتنا بڑا شیخ الحدیث ہوئے جی حضور دے نا تے بولے نا تو پھر سن لو، سمم بکمن ہم ینفعہم لا یاکلون۔ اس پوتنی دے میں عقل ہے ہی نہیں، انہیں سمجھ نہیں کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جس کا ذکر خدا کو رحمت، خدا کی رحمت کے دروازوں کے تالے تڑک کر
دیتا ہے۔ اور میں تمہیں ایک مسئلہ دسا، نماز اول سے لے کر آخر تک عبادت ہے یا نہیں؟ بولو بولو، اول تو آخر تک اللہ اکبر تو لے کر السلام علیکم تک عبادت ہے، تو چنا اللہ دی عبادت ہے نا، حضور دی تو نہیں۔ اچھا بولو پھر بولو تاکہ وہابی نو بھی سمجھ آئے توحید ہم سے بہتر کون بیان کرتا ہے۔ اوے عبادت حضور دی تو نہیں، رب دیئے نا، تے وہابی بھائی سے بھی پوچھو تو مولوی سے بھی پوچھو، دس کہ جڑی عبادت رب دی ہے وہ بھی محمد کے سلام کے بغیر پوری نہیں ہے۔ پھر بولو ہم اپنے نبی کے ہون تھوڑے ہلے ہو، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ تو کئی بھائی کہتے ہیں نعروں سے کیا ہوتا ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں اگر نعروں سے کچھ نہ ہوتا تو صدیق اکبر یا محمد کہتے ہی نہ کہلواتے۔ نعروں سے کچھ نہ ہوتا تو علی المرتضیٰ کریم کے لیے آ کر یہ نہ کہتے جبریل لا فتح الا علی لا سیف الا سلم، اور کبھی اعلیٰ حضرت یہ نہ فرماتے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تو پھر بولو ہم اپنے نبی کے، ان لطف آیا ہے میں نو، ہم اپنے نبی کے، سرکار نبی کے، سلطان نبی کے۔ ابے کیا کرونا کدھر جاندہ ہے، بیماریاں کدھر جاندیاں، نہ حضور دے لے جائے رحمت نہ ہوئے۔ ایتھوں اتے عقیدہ کنڈی تو اتے نہیں رکھنا چاہیے، ایتھوں رکھنا چاہیے۔ ایک گل پھر سن لو میری، یہ تھوڑا ایمان ہے کہ نہیں کہ حضور دے نام تے برکت ہے؟ اچھا بولو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ تھلے کر لو، جس دا جنے دا یہ عقیدہ ایتھوں ہوئے کہ سائیں کا نام لے تو برکت ہوگی، سائیں کا نام لے تو رحمت ہوگی، سائیں کا نام لے تو کرم ہوگا، سائیں کا نام لے تو رب کی سلامتی ہوگی، سائیں کا نام تم لو قسم خدا کی، ویسے تو تم اللہ 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 کرو تو ذاکر بنو گے نا، تو تم مصطفیٰ مصطفیٰ کرو رب تمہارا ذکر شروع کر دے گا۔ یہ گل ڈاکٹر صاحب دیوم صاحب یہ راز دی گل ہے، ہاں جی یہ راز دی گل ہے۔ خدا ہاں خدا کو ذاکر بنانا ہے اپنا تو لگو حضور دے ذکر بچ۔ حضور فرماندے نے قبلہ غریب نواز میرے آقا و مولا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غریب نواز قبلہ صاحبزادہ سائیں سرکار فرماندے نے انہو لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرہ ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرہ۔ میرے کول فرشتے نے آن کے کیا یا محمد صلی اللہ علیہ ان ربی و ربک یقول، سونے لجپالا تواڈے تے درود و سلام ہوئے، تواڈا تے میرا رب مینوں اے کہہ کے بھیج رہا ہے جا میرے مدنی مائی نو آکھ اما تردا اجے وی راضی نہیں۔ اور جاؤ پہلے جنا ہوئی دسو ہے جنوں رب نے ہنج آکھیا ہوئے اجے وی راضی نہیں۔ اتھے اعلیٰ حضرت دا کے قصور ہے کہ جی اعلیٰ حضرت فرما دیتا پہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سارا جگ یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو کدھے ہوں رب نو بھی پوچھ سکتے ہو تو پوچھو۔ جے کسے بھی چاہتے ٹپڑ ہیں، جے کسے دے سینے میں اتنا دم ہم ہے اور رب نو رابطہ کرے، اساں سارے آدھیاں رب بہت سونا ہے بہت سونا ہے بہت سونا ہے بہت سونا، تکیا نہیں پھر بھی آدھیاں سونا، کسے تکیا اچھا بولو پھر بھی سونا ہے نا؟ تو رب نو پوچھو کون سونا ہے؟ اساں آدھے ہیں رب تو سن چنگا لگدا ہے، اللہ آدھے ہے مینوں بھی پوچھو نا مینوں کون چنگا لگدا ہے۔ او میاں ہوش کر غور کر، کائنات میں رب سے بڑا کوئی نہیں، تو وڈے دی منی دیئے، منی دیئے سیفی صاحب کے نہیں دل نال دسو، منی دیئے وڈے دی تو ساریاں تو وڈے دی، چوکھی منی دیئے تو ساریاں تو وڈا آدھا جے میرا محبوب مدنی لجپا۔ سمجھیں
تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کے ذکر سے بڑھ کر ہے کیڑا ذکر ہو؟ خدا بھی ادھر رخ کرتا ہے جدھر مصطفیٰ کا ہو. تے کئیاں دے دماغ چوکے پھرے ہوندے نہ تو آدھے جی قرآن دی گل کرو، قرآن دی کیڑیاں گلاں لے کے بہ گئے ہو. انہاں نوں پوچھو قرآن کتھوں آیا؟ انہاں نوں پوچھو تم دس قرآن کتھوں آیا؟ اللہ اللہ آیا ہے. اللہ تک ہی کتھوں آیا ہے قرآن؟ او بیلیا قرآن کا صدور بھی صدر مصطفیٰ سے ہے. او بھائی تم جس کا بھی نام لوگے وہ حضور کے 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، آخر گل پہنچے گی سرکار مدینہ تک. تو سن کعبے دی گل کر لو تو کعبہ کتھوں آئے؟ اچھا بول لو کہاں سے آئے؟ اور قبلہ ہے یہاں پر علماء کا جمع غفیر ہے. یہاں پر یہ ظاہری بات ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب قبلہ کے شاگرد بھی یہاں پر موجود ہوں گے، ان کے خلفاء بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور یہاں پر وہ طلباء بھی موجود ہے. نال نزدیک میرا لے مدرسہ ہی نیڑے ایتھے آپ دا تو مدرسہ بھی ہے. تو سارے جتنے منڈے شنڈے بھی بیٹھے ہو سن جڑے پڑھے لکھے ہو. دسو اللہ پاک نے کیوں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ اللہ اکبر، واہ واہ سبحان اللہ. ذرا کارانچ جا کے سوچنا اے مقام ان اصل میں سیگا کون سا ہے؟ یہ مقام اے جڑے طالبہ اے جڑے صرف ناف پڑھ دیو ذرا غور کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے ابراہیم دے مقام نو بناؤ مسلح. کہ بناؤ؟ سجدہ مینوں کرو تو سر اتھے رکھو. یہ دا مطلب ہے سر کدے اور ہوئے سجدہ کدے اور ہو جاندہ ہے. اے نہ سمجھو گے دیگم صاحب، یہ ہم ہی سمجھائیں تو سمجھو جی. اے جڑے چوکر فقیرانوں میں رگڑے لاندے نا قبلہ کئیاں نو چوکا نا تک وڈدا ہے او پھر فقیراں نو جڑ جاندے. او انہاں دے پیر کیوں چوم لین؟ تو پیر کی دے اے سجدہ کینوں ہو رہے گا؟ او جڑا نشان قدم ہے ادھر اگر ایسے کریں گے تو متھا کتھے ہے؟ نشان قدم ابراہیم پہ. سجدہ کینوں ہے؟ سجدہ کسے ہے؟ پھر بولو کینوں ہے؟ قدم دا نشان کتھے ہے؟ تو توبہ 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 توبہ. جے نشانے قدم دا ہے حال ہے قدمہ دا اللہ ہی جانے کیا بات، واہ 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 سبحان. وچلی گل نہ چھیڑ محمد، مت کوئی جھگڑا لگے. اگلیاں گلاں ساڑھے تو نہ پوچھو پر جڑی اساں کرن لگے ہیں وہی برداشت ہو جائے، بڑی گل ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، یہ مقام ان اصل میں ہے مقوامن. قام یقوم قوام یقوم اجوف واوی. مقامن مقوامن اس میں ظرف ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے ابراہیم جتھے کھلوتا ہے اس جگہ چ مصلی بنا لو. یا اللہ کتے کتے کھلوتے ہیں، یہ تے بھی کھلوتے ہیں. انہاں تے کعبہ بنا دیا ادھر اگے پیچھے بھی گئے، ایتھوں اوتھوں وٹے بھی چک کے لے آئے. تو جتھے ایتھے بھی کھلوتے اتھے بھی کھلوتے اتھے بھی کھلوتے اتھے بھی کھلوتے کھلوتے تو تیری جگہ تے نے. توجہ 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 توجہ. مقام تو تیرے ہیں ابراہیم کے کیڑی نو مسلح بنا. بھئی کوئی ایک تھاں ہوئے تو نا جہاں پر مقام ہے نا اس میں ظرف ہے نا، وہ کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں نا. اور کسی جگہ تے نہیں کھلوتے. بولو 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 بولو. اور یرا یہ تو صرف علماء علی گل کرنی ہے، میں اگلیاں تو خالی سبحان اللہ کرنی ہے. انہوں دی مر کی بلا مر جانے پر اس میں ظرف کیا ہے، تو مقوامن کیا ہے، تو عجب و واوی کیا ہے، تو عجب و یائی کیا ہے. او بھائی جنہوں سمجھ ہے غور کرو، کیا مقام اور نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں ماتھا رکھنا ہے؟ فرمایا جدوں بنا رہے نا کعبہ تو اس وٹے دے کھلو کے ابراہیم نے کیا ربنا وبعث فیہم رسولا. ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ او جڑا آمنہ دا لال ہے، او جڑا رحمت للعالمین، جو شفیع المذنبین، جو انیس الغریبین، وہ جو خلیفہ اکبر ہے، وہ جو نائب اکبر ہے، وہ جس کا وسیلہ آدم نے پیش کیا، وہ جس کا نام عرش پر ہے، جس کا نام در و در دیوار جنت پر ہے، جس کا نام حوروں کی آنکھوں میں ہے، وہ جس پر صلاۃ و سلام ہم بھیجتے ہیں، وہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وہ جس کے سر پر لولا کا تاج ہے، وہ جس کے لیے تو نے کہا لولا محمد ما خلقت تو آدم، بس اس کو تو میری نسل میں بھیج دے. محمد یا محمد، زور سے بولو. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد.
مقام بتیرے ہیں ابراہیم کے، پر جس مقام پر آمنہ کے لال کا نام لیا مصلی وہی بنے گا۔ گل ساری اچھا بولو، گل ساری پھر ذرا لل کر کے بولو، 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری ہن کر لو گلا۔ ایک یہ ہو رہا ہے تھے نہیں کعبۃ اللہ سے بڑھاؤ تو نہیں، میری تقریروں سے بھی بندے پھر فتوے ٹھوک دیں تو میری تو جتی نو پرواہ نہیں۔ اور جی دیکھو جی یہ ایسی تقریر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کعبے سے بھی حضور آگے ہیں، تو کلیجہ اس وقت پھٹتا ہے کہ جب وہ بیان کرنے والا یبن سنی ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔ اس الو کے پٹھے کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ احمد رضا بریلوی لکھ کے آگے ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے، ہون رکھے ادھر آئی لو یو ٹو، اے دیتے بھی حضور گلہ ہونیاں پر ہون دے ہو، دریان دا کم میں پکڑا، پاوے کوئی ڈبے پاوے کوئی ترے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انجمن آرا دلہن مگر، کعبہ بھی ہے انجمن، اے سنے ہیں جی صاحبی جی، اے بھی تقریریں سن لو ملنگا دیا، اے سن لو اے بھی اس تو پہلے میں آئے تو میں نے سنا دینا جی گل کعبے دی ہوندی نا، یہ تو حضور ایڈی مت ماری ہوئی قوم دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ یہ اگلیاں گلاں نے نا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تساں جڑا اینج کر کے اوتے تکیا اساں بھی تک لے، تساں تکیا اساں تک لے، تساں تکیا اساں بھی تک لے۔ تو ہن تواڈے دل وچ اے ہے نا خیال پئی قبلہ بدلاواں تو محبوب جی یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ پھر جاؤ ترداہ، یہ ہن سیگا بھی آوندا ہوے تاں ہی گل بننی ہے۔ نہیں جی انہاں نوں کی پڑھانا ہے حضور، اساں انہاں دی جتیاں دی خاک ہاں، انہاں دی جتیاں دی خاک ہاں جڑے بہ کے سامنے گرمی وچ بھی آدن صدقے یار۔ فرمایا محبوب تیری مرضی جدھر ادھر پھر، ایک بار بھی احتیان رکھے وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بعد میں ہے، تردا پہلے ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں کہتا ہوں تھوڑا بریکاں تے رکھو نا پیر قبلہ، نہیں تو ساں قرآن سارا سنا دیا گا، ایڈی جلدی نہ فرماؤ، تسلی رکھو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہاں جی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ایڈی مد دے دیتے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت پر غور کرو، اللہ فرماتے ہیں اساں قبلہ چینج کرنے وچ ساڈا مطلب یہ سی کہ ہم جانے کون کون ہے جو میرے محبوب کے پیچھے ہے۔ اور اچھا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ محدث اعظم قصوری، فیضان محدث اعظم قصوری، زندہ باد، زندہ باد، جانشین محدث اعظم قصوری، حضور قبلہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد اختر علی صاحب قادری۔ ہن غور فرماؤ نا، یہ کیا ہے؟ من یتبع الرسول، اور اگلی گل جی بڑی غضب دی ہے قبلہ ایتھے تے ہی کہ گل وچ لکھاں لکھاں گلاں نے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں فرمایا ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے،
ہاں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ایک پردے میں لاکھوں جلوے، کیڑا چھڈاں تے کیڑا بیان کراں کہ بلا تے گلاں ہی وکھو وکھ نے۔ اللہ پاک پہ فرماندا ہے بھئی اساں دیکھنا چاہندے ہیں کون ہے جڑا میرے محبوب پیچھے پھرے، تے اگلی گل کے کردے اللہ ہے بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ علی الذین ھدی اللہ، مگر انہاں واسطے نہیں جنہاں نو اللہ ہدایت دے دیتی۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا نبی دے پچھے پچھے ٹرے تے قبلے نو بھی خاطر وچ نہ لے آوے اونوں رب ہدایت دیندا ہے۔ یہ دھیان رکھنا۔ تے ذرا دو قدم اور اگے ٹر جاؤ، اگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایسا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ ایمان ضائع نہیں کرتا۔ جی جی اللہ ایمان ضائع نہیں کرتا۔ دھیان رکھیو اسلام ہو جاندہ جے ضائع، یہ دھیان رکھنا۔ وہ کوئی نہیں جے پتا وہ بندہ ایک آیا سی کلمہ پڑھیا سی سورہ آل عمران تو البقرہ حضور کو سکھ لئی سی، پھر اس تو بعد ٹر گیا، نمازاں بھی پنجے پڑھدا سی مدینے شریف تو وہی بھی لکھدا سی، پھر ٹر گیا۔ پھر اس تو بعد جدو مریا تو حضور نے فرمایا جے کدے نو زمین قبول کرے تو میں نے رب دا رسول نہ آکھنا، چونکہ وہ مومن نہیں تھا مسلم تھا، مومن نہیں تھا مسلم۔ مومن کون ہے؟ ابو بکر سید المومنین۔ مومن کون ہے؟ علی۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مٹ محبت کا، اور اللہ فرماتا ہے اساں جدے دل وچ محبت ہوئے اونوں ضائع نہیں کر دے۔ جدو محبوب پھریا تو محبت علیہ اساں آپ ہی پیچھے پھیر دیتے۔ اے جے راز دے تو ہن دسو کعبہ بھی ہے نا انہی کے سبب۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی طرف۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انجمن آرا دلہن مگر، یہ تو اڑوے سے شیر پڑھ رہے ہیں۔ کعبہ بھی ہے انجمن آرا دلہن مگر، ساری بار دلہنوں کی دلہا کے گھر سے ہے۔ میں عرض زور دا نہیں میں نعرہ مارا تھا ایک ایک بندہ بولے بما علماء دے عشق و محبت، عشق و محبت، تھوڑا جا زور اور عشق و محبت، عشق و محبت۔ اے محدث قصوری کے استانے پر آنے والوں، آپ کے دل میں اور سینے میں بھی جو فیض تھا نا وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے، اس لیے بولو عشق و محبت، عشق و محبت، اور زوردار عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہن تساں ایمانداری نال دسیا تے جڑے علماء تشریف فرماؤ تساں بھی بے شک تساں میرے پیارے ہو، تو میں تواڈیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی تو بھی خرب درجے کمزور ہاں، تے میریاں اکھاں دا سرما تواڈیاں قدماں تے جتیاں دی خاک، لیکن تساں اپنے دلاں نو پوچھ لینا پئی اے جتنی تواڈی عمر گزر گئی داڑیاں تواڈیاں سفید نے، جتنے تساں کتاباں پڑھ چکے ہو، کیا اے گل کسی جگہ تمہیں نظر آئی جیڑی اعلیٰ حضرت دی گلی وچ نظر پئی آوندی؟ اے اعلیٰ حضرت دی نا جی نا، میں تانوں میں ادا پئی اتھے مینوں تسی کہہ دیو پئی مینوں سویرے میری تون وڈ دینا جے دوجے جنے دا قول کٹ دیو، اے گل تے سنو تساں نا جیڑی اگلی گل ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی اس طرح ہے جس طرح حضور کی دلہن، تو روزہ بھی ایسے ہے جیسے حضور کی دلہن۔ سنیں ذرا گل دیکھیں کہ کرن لگیں، کعبہ بھی کیا ہے؟ حضور کی، نہیں جی منہ چ تو بولنا پینا ہے، حضور کی، اور جی میں دلہن محبت کر دی ہے نا اپنے دلہا نال، کعبہ بھی انج کردا ہے، کعبہ بھی انج کردا ہے، تے دلہن نہ چلے ہو، وہ دلہن جو ہوتی ہے وہ سسک رہی ہوتی ہے کب دلہا آتا ہے، کعبہ بھی سسک رہا ہوتا ہے کب دل بھر آتا ہے۔ گل سمجھو،
ہاں اساں سسک رہے ہیں کعبے ونجیے کعبہ سسک رہا ہے سونا سمجھ میں آئی. اچھا حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے جیڑا روزہ ہے نا یہ بھی یہی حال ہے یہ بھی انجی تڑپدا رہا ہے حضور دے آن تو پہلے جویں دلہن تڑپدی ہے پھر بولو جویں دلہن یہ تھان تڑپدی رہی کدوں ماہی آوے سمجھ آئی جے گلاں تو میرے دماغ وچ بڑیاں آئیاں نے پر وہ میں کرنیاں ساریاں نے ہائے ہائے ہائے. چلو جو کچھ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی سن لو. فرماتے ہیں بھائی وہ بھی دلہن یہ بھی دلہن فرماتے ہیں کعبہ بھی دلہن اور روزہ بھی لیکن ساری بہار دلہنوں میں دلہا کے گھر کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چوکی خوش نصیب دلہن کیڑی ہے تو جدوں اساں غور کر دیاں تو صحیح خوش نصیب دلہن وہ ہے جس کے پاس دلہا موجود ہے. واہ 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 جدے کول ہے اچھا بولو جدے کول دلہا. تو اگلی گل سنو نا فرمایا کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دونوں دلہن ہے مگر کعبہ دلہن ہے تربت کعبہ بھی دلہن ہے مگر تربت اطہر نئی دلہن. یہ کعبہ یہ رشک آفتاب ہے یہ رشک آفتاب ہے وہ غیرت کمر کی ہے. یہ رشک آفتاب ہے وہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنے یہ اٹھ کے گل کرنی پڑنی دونوں بنے پتہ ہے بنے کنوں آدھے بنے دونوں بنے جیڑیاں دو دلنا ہونا چاچو جیڑی شوق ہوندہ نے کتاباں لکھن دا منڈ مار دیں پتہ نہیں بنے کسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں بنے انیلی سنجیلی بنی مگر وہ بھی بڑا پھبے ہے کعبہ بڑا ہنج کر کے بولو کعبہ بڑا پھبے ہے کہ نہیں اچھا بولو پھبے ہے کہ نہیں تو روزہ بھی یہ بولنا پینا ہے روزہ بھی تو کعبہ بھی تو دونوں بنے دلہا ایک کے دلہا تو دونوں بنے نیلی سنجیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. فرمایا بڑیاں دوویں ہیں سجیاں بھی ہیں پر اس دلہن جیسی کون سی ہے جس کے پاس پیا اور جو خود پیا کے پاس ہو. تو جے گل اجے بھی نہیں سمجھ آئی ایک شعر اور سنا دیں. اگے دو قدم اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے کون جی ہیں جی ہائے 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 سر سبز دونوں یاد ہیں اے اسیانہ ہے اے سر سبز وصل ہے سبحان اللہ انہیں تو انہوں میں سر سبز وصل کہہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سر سبز وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے جیڑیاں دلنا تکیاں نے کدے تکیاں نے وہ تو اڑیاں اپنیاں بھی دھونیاں ہی نے نا اچھا انج تو انج کر کے آتا ہے جی میں کسی بلا دا نہ لے لیا یہ نہیں پتہ ساری دیاں ہیں آپ دی بھی دھونی ہے سو ساریاں دی ہے میری بھی ہے. اور دلہن جدوں ہوندی ہے وہ دلہن جدوں ہوندی ہے شادی پہلی ہوندی ہے وہ ایک گل دا جواب دیو کالے کپڑے پاندی اچھا بولو پھر بولو پھر ایک باری کسور لے ذرا کسوری لے جے پیار نال بولو
ہے وہ کپڑے کالے تو نہیں پاندی دلہن جی رنگ برنگے پاندی ساوے ہو گئے نیلے ہو گئے لال ہو گئے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ جزاک اللہ جی اللہ راضی ہو اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے اچھا جی اے جڑی نویں نویں دلہن ہوندی ہے وہ ہوندی جی سر سبز کپڑے والی سر سبز تے رنگ برنگے کپڑے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وصل دی نشانی ہے کہ دی نشانی ہے خوشی دی کہ دی وصل ملاپ خوشی وصل دی ہوندی ہے نا تے رنگ برنگے کپڑے پاندے نے سوئے نیلے پیلے تو فرمایا یہ جڑا کالا رنگ ہے نا یہ سوگ دی نشانی ہے اچھا بولے ہے جی ٹھلے پہ گئے ہو کالا رنگ کیڑی نشانی ہے تاں ہی تو پائے ہوئے ہوندے نا پراواں آج جڑے سوگ جنہیں دن نہیں پاندے ایمان نال دسو او کالے سوگ دی نشانی تے رنگ برنگے ہون دیکھو اعلیٰ حضرت دا دماغ کتھے اپڑ گیا جے فرماتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے کعبہ اے روزہ سہے پوش ہجر وہ کعبے نے کالا غلاف اوڑیا ہے کیڑا غلاف وہ ہجر میں حضور مکے تو چلے گئے حضور مکے تو چلے گئے کعبہ تو اب سوگ میں ماہی ٹر گیا ماہی ٹر گیا ہے تو وہ سوگ میں کالا لباس پہنے ہوئے ہے تو چونکہ ماہی اس نئی دلہن کے پاس آیا اس نے خوشی میں سبز دوپٹہ اوڑھ لیا ہے تو احمد رضا فرماتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے روزہ سہے پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے زور دا بولو او یار ایک ہی بندہ نعرہ مارے اٹھو ایک ہی اٹھو جڑا جس مارنا اٹھ کے مار دے اے میرا درد اسلامی لبرا زور دا زور اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت بیلیا اس واسطے میں آدھاں نویاں نویاں نہ پھکیاں نہ پھکو تے نویاں نویاں ماجونہ نہ کھاؤ تے نویں نویں جڑے نے نہ کم نہ کرو جیڑا ایتھے ہون جناب 14ویں صدی تو بھی اگاں نکل گیا کم 2 کتابڑیاں اگے رکھ کے تے ڈیسک رکھ کے تے 3-4 کیمرے لا کے ہر ایک پروفیسر تے ہر ایک انجینئر تے ہر ایک ڈاکٹر محدث بنیا ہوا ہے تے قوم نو گمراہ کر رہا ہے تے گالے نال کر دین کتھے لکھیا ہے کیویں لکھیا ہے کنج لکھیا ہے کیں لکھیا ہے یہ انہاں دے حرامی ہون دی نشانی ہے کہ جس گل وچ حضور دی محبت ہوئے جس گل وچ حضور دا عشق ہوئے جس گل وچ حضور دی نسبت دا معاملہ ہوئے وہ یہ نہیں ویکھی دی کتھے لکھیا ہے تے جیڑا کتاباں تک کے تا اج تک میں نہیں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ایک عاشق میں نہیں ویکھیا جیڑا کتاب پڑھ کے عاشق ہویا ہوئے تساں کوئی ویکھیا ہے جدا بولو اے ساریاں گلاں سکھیاں جا سکدیاں عشق سکھیا نہیں جا سکدا عشق کیتا جاندا ہے عشق کیتا جاندا ہے کیڑی کتاب پڑھی ہوئی سی سیدنا صدیق اکبر نے وہ حضرت عمر فاروق نے ایک دن کتاب نو ہاتھ لایا تو وہ بھی پہاڑی پہ گئی جیڑی میں گل کیتی ہے سو وہ بھی کے پہ گئی پہاڑی پہ گئی آپ نے وہ کتاب لایا نا تورات نو وہ تو سرکار تشریف لے آئے سرکار دی اے رگ پھڑکی اتنے شدید غصے میں جو رہے آپ کا آخری کمال درجے کے جب غصے پر ہوتے تھے تو یہ رگ پھڑکتی تھی تو یہاں پر آپ کی رگ پھڑکی لال سرخ غصے میں اور آپ نے بنا سونا ہے عمر کے پڑھ گئے انہاں کہا تورات فرمایا میں کافی نہیں زور دا بولو
اے قصور والے ہو اللہ نو حاضر جان کے میں دسو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دا پانی تھلے ڈگن دیتا ہے؟ ایک آواز چ بولو تھلے ڈگن دیتا ہے؟ کیڑی جگہ تے انہاں کتاب کیڑی پڑھی سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نائی نے بال کٹے ن اور دسو جنے دیو پترو حضور دے بال تھلے ڈگن دیتے ن صحابہ نے؟ قرآن دی کیڑی آیت وچ لکھیا ہے جدوں میرے محبوب دے نائی بال کٹن لگے تے تساں بال تھلے نہیں ڈگن دینا تے پھر بعد وچ انہوں کپڑے وچ سی لینا تے ٹوپی وچ سی لینا تے لڑائی این جناب زوراں تے ہو رہی ہے تے ٹوپی ڈگ گئی ایڈی زوراں دی لڑائی ٹوپی تھلے ڈگ گئی باویراں چھال ماری کوڑے تو باویراں دا نام ہی خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ تعالی آپ ماری کوڑے تو چھال جناب تو دنیا ساری جنگ بھی کر دی بابا اور ادھر ادھر ٹوپی پہ ٹونڈ دیں تو صحابہ اکرام نے تکیا جدوں تو بعد میں جدوں جنگ جت گئے تو بعد صحابہ نے کہا تو چنگے بندے ہو یہ کیا کرتے رہے ہو این اس لمحے جس ٹائم بالکل تھوڑی سی بھی کوئی بات ہمارے نتیجہ مطلوبہ کو دور کر سکتی تھی ہم سے تو آپ گھوڑے سے اتر کر بجائے لڑائی کے آپ نے وہ کچھ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے تھے فرمایا دوستو میری ٹوپی ڈگ گئی سی میں ٹوپی ڈھونڈنا شروع ہو گیا تو ایک ساتھی نے کہا تو ٹوپی ڈھونڈنی ضروری تھی یا جنگ جتنی ضروری تھی فرمایا چپ کر تجھے نہیں پتا جو جتنا جتانا ہے ٹوپی دے سر دے بولو بول سنی یا رسول اللہ ذرا ہونے عشق دیاں گلاں کراں جناب نہیں جی یہ کہاں لکھا ہے کیسے لکھا ہے جی یہ نویں او بھائی یہ میں آپ کو نئی نہیں پلا رہا ہوں بہت پرانی پلا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھ لینا یہ بڑی پرانی منجن ہے جڑی میں آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ دن سارے میدے مودے ٹھیک ہو جان گے گردے خردے ٹھیک ہو جائیں گے جے حضور دی ذات دی محبت نہیں جے نہ تو کوئی نمازاں شمازاں نے کن کھول کے سن لو تو نہ کوئی پگڑیاں مگڑیاں نے تو نہ کوئی داڑیاں ماڑیاں نے نہ کوئی تسبیحاں شسبیاں نے تو نہ کوئی قرآن دیاں آیتاں وایتاں کم کرن گیاں ککھ بھی نہیں جے بچنا کھڈے لگ جانی جے سب شے تے جے سائیاں دی محبت دل وچ آ گئی تے اس سے قرآن وچ لکھیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم میرا پار یہ گل پکی ہے بھائی کیسا زمانہ تھا لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن تھیں آج ذرا سے ادھر سے سنو تو کوئی اور گل دوسرے سے سنو میں تا اس قصور دی قسمت چنگی ہے جتھے قبلہ مفتی ارشاد صاحب انہاں دے والد ماجد تھے آئے انہاں لوکاں دے دلاں وچ عشق رسول پھیلایا اے شہر دی قسمت چنگی ہے وگرنہ اللہ دی قسم ہے مینوں یقین ہے جس تھاں تے حضور دا غلام گیا نور اتھے ہی گیا ہے وگرنہ میں ایسے علاقوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لو بندے اینج وے دن پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے ایسا نیکاں دی محفل وچ یہ راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا حضور دی محبت بھی ادوں ملتی ہے جدوں کوئی محبت والا ملے تے ہن ذرا محبت کی گل کرو جناب کس جگہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے یہ علماء کا جمع غفیر ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے سو سال پہلے ہیں اس ویلے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ ہی کوئی یہ نہ کوئی وہ اس ویلے دی گلاں میں تو سنان لگا امام مالک انج کھلوتے ہوئے گلاں پہ کر دین اگے آپ دے شاگرد کھلوتے ہوئے مدینے شریف بندے کھلوتے گلاں پہ کر دین گلاں ادھر ادھر دیاں ہوندیاں رہیاں مسئلے مسائل دیاں ایک دم ایک بندے نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم انج ہو گئے ایسا کہہ دی قبلہ مفتی صاحب انج ہو گئے انج پھر جدوں حضور دا ذکر پورا ہو گیا آپ سیدھے ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنج ہو گئے پھر حضور دا ذکر ہویا ہنج ہو گئے تیجی باری پھر جدوں ایک کام ہویا اس محفل کے اختتام پر آپ کے شاگرد نے پوچھا جب حضور کا نام ہوتا تھا تو ایسے کیوں ہو جاتے تھے فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کی جس کے قبضے میں مالک کی جان ہے جو کچھ میں دیکھتا ہوں ذکر مصطفیٰ کے وقت اگر تم دیکھو تو روح ہی نکل جائے بدن سے کیا بات ایک اللہ نے جناب اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ آ کر مسئلہ پوچھتا یا کوئی ملنے کے لیے آتا آپ دی ایک لونڈی کنیز سی خادمہ آپ انہوں دروازے تو باہر پیش دے ونج دروازہ بجے ہے انہوں جا کے پوچھ کہ مسئلہ پوچھنا ہے نماز دا روزے دا ذکر دا حج دا
یا سرکار دی گل سننا ہے حدیث؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حدیث؟ اور مسئلہ دین نہیں ہے، اچھا بولو، یہ تو ان پتہ ہے تو امام مالک کو نہیں پتہ؟ فرماندے سن جاؤ پوچھو، مسئلہ پوچھنا ہے نماز روزے کا، فقہ کا، یا حدیث سننی ہے؟ کنیز باہر آتی پوچھتی کیا پوچھنا ہے؟ اگر وہ بندہ کہتا ہے مسئلہ پوچھنا ہے، امام دوڑتے ہوئے باہر آتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو بتلاتے نماز کا مسئلہ یہ ہے، روزے کا مسئلہ یہ ہے، اور اندر چلے جاتے۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے تو حدیث رسول سننی ہے، فرماتے انہوں باہر بہا، پہلے میں غسل کر لواں، پھر کپڑے ستھرے پاواں، پھر خوشبو نال معطر ہواں، پھر اپنے آقا مولا دی برگاہ وچ حاضر ہو جاواں۔ سبحان اللہ، اونچا بولو۔ احباب، یہ میری آپ سے درخواست ہے، اے عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ میری تقریر کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بے عمل ہو جائیں، سارے کا سارا مجمع ایک زبان سے بولو، حضور کس کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے لیے آئے ہیں کہ نہیں؟ ایک آواز میں بولو۔ رحمت کس کے لیے ہیں؟ شفیع کس کے لیے ہیں؟ سید کس کے ہیں؟ سرور کس کے ہیں؟ سجدہ کس کے لیے کیا؟ روئے کس کے لیے؟ قبر میں لیٹ کر مغفرت کس کی مانگی؟ پل پہ کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ میزان پہ کس کے لیے جائیں گے؟ دوزخ کے بوئے سے کس کو واپس پلٹائیں گے؟ تو پھر گلاں حضور دیاں کس مننیاں؟ ابھی تک آپ نے پوری گردان پڑی ہے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، میرے حل تک ہو، ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ آئے کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ شفاعت کس کے لیے؟ کریمی کس کے لیے؟ گلاں کے دیاں کیتیاں، بخشش کے دے واسطے منگی۔ اور حضور نے فرمایا جڑیاں گلاں فرمائیاں وہ یہودیاں واسطے فرمائیاں، مودی نے ادھے تے عمل کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے؟ تھوڑا جا ذرا خاموشی تاری ہوگی نا، اتنا ہاتھ چک کے دسو کون کون کرے گا؟ ہاتھ تھلے کر لو۔ میری تقریر کا ایک حصہ پورا ہوا اور میں دوسرے حصے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اگر حضور ہمارے لیے ہیں اور بالیقین ہمارے لیے ہیں، اگر وہ رحمت للعالمین اور بالیقین ہم ہی عالمین میں ہیں، اور اگر شفیع المذنبین ہے تو بالیقین ہم مذنب ہیں، گناہگار ہیں، تو میرے بچوں پھر مجھے آپ کو بتلانا پڑے گا اور آپ کو مجھے بتلانا پڑے گا یہ حضور کی باتیں کون مانے گا؟ کیڑا ہے کلمہ پڑھنے والا جڑا آج دل نال وعدہ کردہ ہے مانے گی؟ جیڑا بندہ خالی ہے، مطلب ہے کہ رسمی طور پر میری تقریر کو خالی ہے، رسمی سمجھ کر تو کہے نہیں جی اتراتی کی جلسہ سی، اوتھے محدث قصوری کے پاس ہم قدموں میں ان کے حاضر ہوئے تھے اور وہاں پر ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، اس نے تقریر کی، اس ہاتھ کھڑے کرائے، اس ہاتھ کھڑے کر لائے، اساں کے عمل اینج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے رسول نو حاضر جانو، تو انہیں پتہ ہے حضور تو مینوں تک دین پہ ادا یقین ہے جے مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا دی قسم چاہ کے میں آتا ہوں، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت دے نکاح واسطے پہ آپ نکاح کرنا چاہتے سن ایک عورت نہ، تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ نو جا ونج اچھا جا کے تکا اس عورت دے بارے۔ وہ بی بی عائشہ صدیقہ گئیاں نا، وہ مڑ کے آئیاں انہوں نے آکھا کوئی نہیں ایڈی سونی تو کوئی نہیں جنج دے حسن دیاں تساں گلاں کیتیاں۔ حضور فرمایا کان نیڑے کریں، تو کان جدوں بی بی نے نیڑے کی دین، حضور نے فرمایا وہ جب تجھے اس کے گال پر تل نظر آیا تو تیرے پورے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ تے ہاتھ جوڑ کے بی بی عائشہ صدیقہ ہماری امی جان نے عرض کی، انہاں کیا سونے دنیا دے کوئی چیز اجائی ہے ہی نہیں جڑی تہاڈی اکھ تو بچ سکے۔ مشتے اظہر بارے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے، وگرنہ ایتھے میں بیان کرنا چاہواں تو سویرے دی اذان ہو جائے حدیثاں ختم نہ ہو چند مکھڑوں، تو میرے واسطے دعا بھی فرمایا کرو، انج بھی میں ہوں ذرا تھوڑا جا طبیعت عجیب و غریب ہی رہندی ہے، تو دعا بھی میرے واسطے کریا کرو، تو وعدہ بھی کرو گلاں مناں گے اساں۔ ہن ساڈے مجمع وچ ایتھے کدے چوری ہو جائے، کسے سنگی دا موبائل نکل جائے، کسے سنگی دا بٹوا نکل جائے، دسو جیڑا بندہ چور ہوئے او حضور دی مندا پیا ہے؟ ساڑھے اس مجمع تو اٹھ کے جانے تو بعد کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ غصے میں بولے، باپ کے ساتھ غصے میں بولے،
اور ماں باپ کو ناراض کر دے، جس کے لیے حضور نے فرمایا تمہاری ماں اور تمہارا باپ یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ، کلاہما جنتک و کلاہما نارک، یا تیری دوزخ ہے تو یا دو میں تیری عرض کی تھی ایک ہی میں، فرمایا جیدوں میں راضی تو جنتی، جیدوں میں ناراض تو دوزخی۔ اس مجمع میں سے تقریر سننے کے بعد، نعرے لگانے کے بعد، حضور پر بلے بلے واری واری جانے کے بعد کوئی بندہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا گھر میں جا کر گستاخی کرے، ایمانداری سے مجھے بتلاؤ اسا مننا لیا چواں پھر اے بدبختی ہے کہ نہیں؟ دل نال دسو۔ اور یا اللہ تو آج اس مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہ چھوڑ جو کوئی بدبخت ہو، اپنے نبی کے نام کے صدقے میں اپنے کامل بندے کے قدموں میں آنے کی وجہ سے سب کوئی نور علی نور فرما۔ ماں پیو دا ادب کون کرے گا؟ اونچا بولو۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھو گے نہیں، قرآن مقدس کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کم از کم جنہ آپ نہیں کیتی اپنے بچیاں نو انہاں مدرسیاں وچ داخل کراؤ۔ یہ مدرسیاں قرآن پڑھن گے تو تاں ہی پتہ لگنا ہے نا۔ کتاب وچ یہ گل لکھی ہوئی ہے کہ کتاب دے نال نال جناب دی ضرورت ہے، یہ بھی گل تانوں کتاب چوں لبنی ہے، پہ نری کتاب کافی نہیں، نال جناب چاہیے۔ یہ قرآن پڑھو گے نہیں تو کتوں پتہ لگے گا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ کیویں پتہ لگے گا تانوں؟ آپ وعدہ کرتے ہو کہ نمازاں بھی پڑھاں گے، ماں پیو دا ادب بھی کران گے، سنی علماء جہاں جہاں نظر آئیں جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، اے بیٹھے ہوئے نے اتھے بھی، تواڈیاں مولیاں وچ بھی ہونے جڑے اتھے نہیں آ سکے، جتھے کوئی سنی عاشق رسول عالم نظر آوے وہ دے ہاتھ چومو تاں جے انہوں پتہ لگے کہ میری عزت میرے آقا دی عزت دی سبب نال ہے۔ اپنے علماء کی توہین نہ کرو، اپنے علماء کی عزت کرو۔ کرتے ہو وعدہ کریں گے ایسے؟ پیچھے رہ گئی گل شادی شدہ افراد کے لیے، حضور نے فرمایا جس بندے دے گھر والے جدے نال کچھ سختی کرن، زیادتی کرن، بیویاں، اور وہ اللہ اس کو حق دیتا ہے کہ اتنا وہ کر سکتا ہے جتنی اس نے زیادتی کی، لیکن اگر وہ اس کو معاف کر دے اپنی بیوی بچوں کو تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا۔ وعدہ کرو اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرو گے، بولو مونچھو۔ تو دوسریاں ایک اور گلاں، یہ بڑی عام گل میں ہن کرن لگا تو مہربانی فرمایا تسلی نال سن لے۔ 99% ساڈے گھر اجڑے ہوئے تاں نے، ساڈیاں بچیاں دے گھر اجڑے ہوئے اور ساڈے بیٹیاں دے گھر اجڑے ہوئے، نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی، وہ صرف حضور کے دروازے سے دوری کی سبب ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی پر رنگ مصطفیٰ غلبہ پا لے اور پھر اس کو تسکین نہ نصیب ہو اور رحمت نہ نصیب ہو۔ اپنیاں بچیاں جنہ دیاں شادیاں کر کے دوسریاں دے گھراں وچ بھیج دے ہو، کون سا ماں باپ ہے جس نے ان کو بٹھا کر یہ نصیحت کی ہے کہ تھیے گل سن، تیری ماں اج تو بعد سس ہے، جتھے تو جا رہی ہیں سس وہ تیری ماں ہے، تو جڑا تیرا سسر ہے وہ تیرا پیو ہے، تو اپنے اگر انہاں کوئی تیرے نال سختی کیتی انجی سمجھی تیرے پیو نے تینوں کچھ کیا ہے، تو انجی سمجھی کہ تیری ماں نے تینوں کچھ کیا ہے۔ اے نصیحت اپنی بیٹیوں کو کر کے بھیجو تو تمہاری بیٹیوں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر اپنے بیٹوں کے لیے شادیاں کر کے باہر سے لاتے ہو تو خوف خدا کرو، جس کو تم باہر سے لائے ہو وہ کسی کی بیٹی ہے، تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ دوسرے کی گھر میں سکون سے رہیں، جس کو دوسرے کی بیٹی کو لایا اس کو اپنی تھی سمجھو، تواڈی تھی کو بھی برتن ٹوٹ جاتا ہوئے گا، تواڈی بیٹی کو بھی کوئی غلطی ہو جاندی ہوئے گی، تو کیا اس کو گھر سے نکالتے ہو یا غصے ہوتے ہو یا غصہ پی جاتے ہو؟ جس طرح اپنی سگی بیٹی کے ساتھ سلوک کرتے ہو اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں رحمت کا نزول فرما دے گا۔ جہاں جہاں پر خرابیاں وارد ہیں وہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر وارد ہیں، جتھے جتھے ساڑیاں خرابیاں نے وہ ساڑیاں اپنے اعمال دی وجہ تو نے۔ تو بالکل آخری گل کراں، حضور نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ درود شریف میرے تے پڑھے گا، فرمایا دنیا وچ بھی وہ رحمت وچ ہے، آخرت وچ بھی رحمت وچ ہے۔ اے مسلمانوں، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھو روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں ہم؟
ہم تویز کا پتہ لگ جائے کہ فلانا مولوی یا فلانا کوئی پیر جناب پہاڑی دے ٹبے اتنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ تویز دینا ہے جن نس جانا ہے، تو قسم ہے خدا جی حضرت جی دائیں بائیں سجیوں کھبیوں ادھار پیسے پڑھ کے پہاڑا تے چڑھ جائیں گے بابے نو ملن واسطے۔ ایڈی بے وقوف قوم میں کائنات وچ نہیں دیکھی۔ بعد وچ جدوں نمبر 2 نمبر پیر اگوں لٹدا ہے نا، کہ کردا ہے؟ لٹدا ہے، اونے تے کہانی اتھوں پانی ہوندی ہے نا پئی جادو ہوا ہے تو مشک بھی چاہیے، زعفران بھی چاہیے، امبر بھی چاہیے، تے ہرنی دی کھل تے تویز لکھنا ہے، تے لکھنا بھی یہ تو بڑی اوکھا جا کام ہوندا ہے، تے بڑیاں بخورات جلانے پڑتے ہیں، تے یہ چیزاں بھی 2 نمبر نہ ہون نہیں تے عمل ضائع ہو جا سی۔ اگوں پھر تسی کہندے ہو پھر 2 نمبر سانوں تو نہیں پتا، وہ کہندے مینوں جے پتہ ہے لکھ میں نے پڑھا تو میں آپ لے لے سا۔ چھوڑ کے در حضور کا، بلے والا حضرت بریلوی، چھوڑ کے در حضور کا تے وچ ٹھگاں دے آ بسو، تے پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں، دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے کیوں۔ جتنی محبت نال تساں اتھے پہنچ جاندے ہو، میں ایک میں تویزاں دا منکر کوئی نہ میں گٹاں دا منکر ہاں، دھیان رکھنا، میں صرف تانوں جھنجھوڑنا چاہندا ہاں۔ تساں عوام ہو، عوام اے علماء ملت اسلامیہ تشریف فرمان ہے، انہاں دیاں گوڈیاں تے میں پیراں تے ہاتھ رکھ کے میں پوچھدا ہاں، دسو جی انہاں بندیاں نوں پتہ ہے کھرے کھوٹے دا؟ ایمان نال دسو، تساں دسو جی قبلہ حضرت حضور غریب نواز، تساں میں دسو اے مجمع بیٹھے آگے انہاں نوں کہ پتہ ہے پئی کامل کس نوں کہندے نے تے ناقص کس نوں کہندے نے؟ پیر فیشل کرا کے 25,000 روپے دا منہ سیٹ کرا کے چبک سدھے کرا کے تواڈے سامنے بہ جائے، تساں آکھو اے تے جناب ادھروں اتوں آیا ہے، انہوں یہ بھی نہیں پتہ استنجا کنج کریدا ہے۔ میرے دوستیوں میں نعوذ باللہ وابی نہ وابی ہوں جی میرے نا تو کم دن سانو حق دی تے باطل دی پہچان نہیں، اے علماء اس واسطے اللہ پاک نے اس امت وچ رکھے، اے علماء اکھاں کھول دین ساڈیاں، اچھا بولو کہ کھول دین۔ اے جس دن پترو علماء نہ ہوئے اس دن بیڑا تہاڈا ڈوب جانا ہے۔ اے کن کھول کے سن لو، آج کل تو سوشل میڈیا پر علماء پر تبرہ بازی ہے، جس کا ذہن سیکولر ذہن ہے وہ بکواس شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف مشتے آج خروارے ان کی برکت سے سنانے لگا ہوں، علماء کی مدد کے بغیر قیامت والے دڑے بھی تہاڈا کم نہیں بڑھنا۔ ایک حدیث شریف سنو، میں سناتا ہوں، میں ساری نہیں سناؤں گا، ایک صرف اس کا حصہ ٹکڑا سناؤں گا۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک جس ٹائم شرابن طہورہ پلائیں گے نا، اور اس کے بعد پہلے شرابن طہورہ پلائی جائے گی اور اس کے بعد پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا او جیڑی آواز نال تساں پڑھدے سے ہو تو سمندر وچوں مچھلیاں نکل کے سن لیاں سن، اس آواز اس لہجے وچ ذرا میرے بندیاں نو میری شان سناؤ۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب اس ٹائم وہ مناجات شروع کریں گے نا تو ہنج مستی وچ آ جان گے، روحانی مستی وچ اہل معاشر، اور وہ جب خوب سرور میں ہوں گے اس وقت اللہ پاک فرمائے گا دسو میں تانوں کہہ دیواں، تو نبی پاک فرماتے ہیں اہل معاشر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ منگا، اس وقت توجہ رکھے ہے، اس وقت حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا علماء سے پوچھو وہ تمہاری مدد کریں گے، سبحان اللہ، علماء سے پوچھو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو علماء سے پوچھا جائے گا ہن اساں اللہ کولوں کہ منگا، تو علماء کہن گے جنت تے تواڈے نامے لکھ دیتی گئی، تو حوراں بھی لکھ دیتیاں گیا نا کملیو، ہن اللہ نو آکھو بغیر دیدار بغیر پردے کے اپنا چہرہ اقدس دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تے اپنے علماء دی قدر کرو اور اپنے گھراں دی حفاظت فرماؤ، اپنی اولاد دی ٹھیک تربیت کرو، اور آخری بالکل آخری بات، ہر سوارے 313 واری اپنے اپنے گھراں وچ درود شریف پڑھو۔ کیڑا بندہ میرے نال وعدہ کر دیا کران گے؟ میں تمہیں قرآن شریف دی قسم کھا کے آدھا جیڑا بندہ اس وعدے وچ پکا ہے او دے تے اللہ دا فضل دے دروازے کھل جا سن۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھے تو نے قسم کیوں کھائی، تجھے کیا پتہ ہے، تو میں کہوں گا مجھے کچھ نہیں پتہ سوائے حدیث کے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا رب تعالی میری امت میں جس شخص کو مجھ پر درود پڑھنے کی توفیق بخشتا ہے میرا رب اس کے لیے ارادہ رحمت فرما لیتا ہے۔ ہر پیر والے روز ہر سواریں
313 واری بس تشریف رکھو میرے بچیوں 313 واری کتنی واری سفید چادر بچھاؤ اپنی بیوی کو بٹھاؤ اس پر اپنی بیٹی ہے اگر بیٹی یا بیٹا اس کو بٹھاؤ اگر کوئی نہیں بے اولاد ہو اللہ تمہیں درود کی وجہ سے اولاد بخشے گا اگر تمہاری اولادیں نافرمان ہیں ان کو بٹھاؤ اس چادر پر اللہ اس درود شریف کی وجہ سے تمہاری اولادوں کو نافرمانی سے فرما بردار بنا دے گا اور اگر تمہاری کوئی اور مشکل ہے تو وہ آسان ہوگی اگر کوئی تمہارا قرض ہے تو ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے اگر تمہارے نصیب کے اندر کوئی ہیر پھیر ہے تو ختم ہو جائے گا او دیوانو میری گل تو یقین نہ کرو اے علماء دا جتھا بیٹھا ہے انہاں نے پوچھو میں ایک ایک دے اگے منہ میک کر داواں انہاں نے پوچھو کہ رب دی رحمت دے نزول دا درود تو ود کے کوئی سبب ہے جی دسو جی ہے جی تساں بولو جی ہے تساں بولو اے دعائی خدا دیجئے کلے میرے تے نہ منو حدیثاں پڑھو قرآن دیاں آیتاں پڑھو اللہ جس پر فضل کرتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں کرتا ہے بس آخری باری وعدہ کرو درود پڑھو گے اپنے گھر میں 313 مرتبہ کا طریقہ رائج کرو گے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق